جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، اور گزشتہ 2 روز قبل جو ہے وہ مظفر آباد کے اندر قتل ہونے والے علی مغل کے جو آج عزیز اقارب تھے، وہ انہوں نے مظفر آباد کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے عزیز اقارب، ان سے جانتے ہیں کہ آج جو احتجاج کا مقصد کیا تھا۔ جو اس کے علی کے قاتل ہیں وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں، اب کیا بیانیہ جو ہے وہ کیا مطالبہ لے کر جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے انٹرویو کیا۔ میں سب سے پہلے سول سوسائٹی کا اور دیگر جتنے بھی ہمارے شہری ریاست کے باغیور اور باشعور لوگ جو اس پروٹیسٹ میں شریک ہوئے، یہ پائلٹ نمبر 1 اسکول جہاں علی کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، وہاں سے یہ پریس کلب تک یہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ہم پولیس، انتظامیہ، مینجمنٹ اور صحافی برادریوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور علی کو انصاف دلانے میں میڈیا کے پلیٹ فارم سے، مینجمنٹ کے پلیٹ فارم سے بڑی مدد کی۔ تو جہاں تک رہے کہ علی کا تعلق، تو علی ایک بہت اچھا انسان تھا۔ میں ایک فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں، اس میں وہ والنٹیئر ورک کرتا رہا، میری ٹیم کے ساتھ ورک کرتا رہا، لیکن یہ جب مجھے یہ پتہ چلا، افسوسناک ثانیہ پیش آیا، اسے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی دشمنی کسی سے کیا تھی؟ وہ ایک اچھا ڈیسنٹ پولائٹ بچہ تھا۔ اگر ریاست میں ایسے ہی بچوں کا قتل عام ہوتا رہا، آئے روز سال بعد 2 سال بعد اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ریاست میں کوئی بھی نوجوان سیو نہیں۔ آنے والے وقت میں شدید مشکلات پیش آئیں گی اور نوجوانوں کا یہاں پر کوئی مستقبل نہیں رہے گا۔ نوجوان مجبور ہو کر باہر جائیں گے، کوئی کدھر جائیں گے، کوئی کدھر جائیں گے، کیونکہ اب جو مائیں وہ بہت ڈر چکی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اس خوف و راز سے باہر نہیں نکاری۔ جن دعاؤں کے ساتھ وہ رخصت کرتی تھی، انہی دعاؤں کے ساتھ وہ رخصت تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ باہر اس لیے نہ نکلیں کیونکہ ہماری خود مائیں گھر میں بہنیں ہیں، وہ سب اتنی زیادہ اس ثانیہ کے بعد وہ ایکٹیو ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہر جانا بالکل نہیں ہے، کیونکہ فضول پھرنے سے یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے دشمنی لے کر آپ کو ختم کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ جو احتجاج کیا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ احتجاج کا بنیادی مقصد علی کو جسٹس دلوانا، علی کو انصاف دلانا، وہ بھی جوڈیشری سے، عدالتوں سے، کیونکہ قانون کی طرف سے تو انصاف مل گیا، پولیس نے بڑا کوآپریٹ کیا سب نے۔ اب مین انصاف کی فراہمی عدالتوں سے ہوگی۔ اگر عدالت ان ملزمان کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوگا، کیونکہ جب تک ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی نہیں عدالت، کیونکہ اب بات کیس اوپن ہے، کیس سب کے سامنے، اب ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے، سخت سزا دی جائے، تاکہ عبرت کا نشانہ بنائے، تاکہ آنے والے وقت میں ریاست کا کوئی بھی بچہ ایسے ضائع نہ ہو۔